سلام سامعین، پیش خدمت ہے ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ جو تیسرا ناول ہے لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ 11۔ زیبا نے حسب معمول پوسٹ باکس نمبر 213 کے منی آرڈر وصول کر لیے تھے اور وہ پوسٹ آفس سے واپسی کے بعد گھر پہ ہی دفتر پہ اس نے اپنا ٹائم گزارا تھا، پھر فلیٹ کی طرف چل دی تھی۔ تھوڑی دیر وہ فلیٹ پہ بیٹھی رہی اور پھر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی لی اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمران اس کا ایک بحروب بھر کے اس کا پیچھا کر رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے۔ عمران اس وقت بھی اپنی 2 سیٹر میں بیٹھا تھا اور زیبا کے تعاقب میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ گیلان اسٹریٹ پہ اتر گئی تھی اور وہ پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ سرخ پیکٹ اعلانیہ طور پہ لے جا رہی تھی۔ عمران کو تھوڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی تو گیم پلان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ریسٹورنٹ کے باہر سے کچھ آدمی لوگ نکلے تھے، اور وہ عجیب ایک 4 5 7 لوگوں کا غول ٹائپ کا تھا، اور زیبا جب ان کے پاس سے گزری تو اچانک پیکٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ عمران نے گرتے نہیں دیکھا، کیسے گرا یہ نہیں دیکھا عمران نے، لیکن اس نے زیبا کو جھک کے کچھ اٹھاتے دیکھا۔ جب واپس وہ اٹھی تو اس کے ہاتھ میں سرخ پیکٹ ہی تھا۔ عمران اس کو مستقل اپنی نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ یہ آگے بڑھے اور پھر اس پوسٹ باکس نمبر 213 پہ پہنچ کے زیبا نے وہ سرخ پیکٹ اس میں ڈال دیا۔ عمران اپنے ساتھ ایک کپڑوں کا بنڈل بھی لے کے آیا تھا، جس نے اپنے باورچی سلیمان سے منگایا تھا۔ سلیمان ایک اچھا ڈرائیور بھی تھا، کار لے کے آیا تھا۔ عمران نے اپنی کار اس کے حوالے کر دی تھی اور وہ پیکٹ لے کے وہ ایک قریبی ٹوائلٹ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنا پھر سے جو بحروب تو بھرا ہی ہوا تھا کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔ یہ کپڑے پھٹے پرانے ایک بھکاریوں جیسے تھے۔ وہ اسی پوسٹ باکس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو فٹ پاتھ تھا، عمران وہیں پہ جا کے اس نے ڈیرا ڈال لیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس لیٹر باکس سے کس طرح سے کون آتا ہے اور نکال کے اس کو لے جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید ایسا جو بھی آدمی اس کو نکالے گا وہ اس کے پیچھے اگین لگ کے تعاقب کر کے کچھ اس گروہ کے بارے میں کچھ معلومات اور حاصل کر سکتا ہے۔ عمران نے اپنا بھکاریوں والا لباس پہن کے فٹ پاتھ کے سامنے جم گیا۔ وہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو ظاہر سی بات ہے جن کا گھر بار نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، کچھ کھا پی رہے تھے اور کچھ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ عمران بھی بظاہر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن اس نے پوری رات اپنی آنکھوں میں گزاری تھی اور کوئی بھی رات میں وہاں نہیں آیا۔ ہاں، جب صبح ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک پیکر جو ڈاک نکال رہا تھا، ڈاک نکال کے جا رہا تھا، تو اس میں اس نے جتنے بھی پوسٹ سے خطوط تھے وہ نکالے اور پھر کچھ بڑبڑاتا ہوا اس نے ایک سرخ پیکٹ وہی جو زیبا نے ڈالا تھا وہ نکال کے سڑک پہ پھینک دیا۔ اور تو پان والا جسٹ اس کے پوسٹ باکس کے بغل میں ایک پان والے کی دکان تھی، تو پان والے نے کہا کہ یہ کیوں بھیا، یہ کیا پھینک رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ ارے وہی پیکٹ، نہ جانے کون مجھ سے مذاق کرتا رہتا ہے۔ پان والا اپنا کام روک کے پیکٹ کی طرف جھپٹا اور بولا، ارے اس میں سے تو کبھی کبھی کچھ نہ کچھ بڑے کام کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ اس نے پیکٹ کو کھول ڈالا تھا، لیکن اوہو یہ کیا ہے، اس میں تو پرانے اخبار ہیں۔ پھر اس نے اخبار بھی نکال کے سڑک پہ پٹخ دیے تھے، اور عمران کی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، یہ کیسے ہو گیا؟ زیبا تو سرخ پیکٹ جو لے کے آئی تھی اور اس کے جو بھی اس کی معلومات تھی اس کے مطابق تو اس کے اندر پیسے ہونے چاہیے تھے، چونکہ زیبا نے اسے بتایا تھا، لیکن ان میں پیسے نہیں تھے، اس میں صرف لفافے تھے۔ اس لفافے میں صرف پرانے اخبارات تھے۔ عمران الجھن میں پڑ گیا تھا کہ آخر یہ پیکٹ اس طرح سے ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ عمران فٹ پاتھ پہ چلا آیا تھا اور وہ جو پیپر پڑے ہوئے تھے، اخبارات جو پان والے نے سڑک پہ پھینک دیے تھے، وہ ان کو اٹھا کے اپنے فلیٹ پہ واپس آ گیا تھا۔ اس بیچ اس نے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے۔ گھر پہنچ کے اس نے غلغپاڑا مچایا ناشتے کے لیے۔ روشی جو اس کے ساتھ پہلے رہتی تھی اب اس کے ساتھ نہیں رہتی ہے، اور سلمان جو اس کا باورچی تھا سارا کام سنبھالے ہوا تھا۔ عمران نے وہ اخبارات جو سڑک سے اٹھا کے لایا تھا، اس پیکٹ سے برآمد ہوئے تھے، ان کو اس نے پھیلا لیا اور اس پہ دیکھنے لگا۔ کچھ جگہ نیلے روشنائی کی تحریر نظر آ رہی تھی اور حاشیے پہ کچھ گولے بھی بنے تھے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے اکثر لوگ اخبار پڑھتے ہوئے اپنا کام بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ ایسا کر دیتے ہیں، اس ٹائپ کا کچھ تھا۔ لیکن اس میں اچانک اسے کچھ دستخط نظر آئے اور عمران بے ساختہ جھک کر انہیں دیکھنے لگا، پھر اچانک کرسی سے اچھل پڑا۔ دوسری طرف جولیانا فٹز واٹر وہ خط دیکھ کے بہت پریشان ہو گئی تھی، حالانکہ ایکسٹر نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ خط اسی نامعلوم آدمی کی طرف سے بھیجا گیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر اس نے ہر ہفتے وار 700 روپیہ نہیں ادا کیا
تو وہ تحریر جو اس نے لکھ کے دی تھی کہ وہ نوزائیدہ بچے کی لاش کے بارے میں وہ پولیس تک پہنچ جائے گی، اور اس کو یہ بھی بتایا گیا کہ بھائی وہ اگر جائز طریقے سے رقم حاصل نہیں کر سکتی تو پھر اس کو ناجائز طریقہ اپنانا پڑے گا، اور ناجائز طریقے کے طور پہ اس کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ کیونکہ وہ ایک سوئس ہے، مطلب غیر ملکی ہے، کافی حسین بھی ہے، تو اوپری طبقے اونچے طبقے کے لوگوں سے اپنے جان پہچان بڑھا کے وہ پیسہ حاصل کر سکتی ہے۔ 2 بجے کے قریب X2 کا جب فون آیا تو جولیا نے اسے بتایا، عادل پرویز کے متعلق سنیے گا جناب، اس نے مجھے وہ بتایا، جو وہ بات بھی بتائی جو پولیس کو معلوم نہیں تھی۔ X2 نے پوچھا کیا؟ تو جولیا نے کہا کہ وہ حقیقتاً دونوں مطلب رابعہ کے ساتھ فرار ہونے والا تھا، لیکن عین وقت پہ وہ غائب ہو گئی۔ اس کا بیان ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے مگر رابعہ کا جو باپ تھا وہ اس رشتے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، وہ دونوں ایک ہی دفتر میں کام بھی کرتے تھے۔ اچھا، یعنی مسٹر ہارپر کے دفتر میں؟ X2 نے پوچھا تھا۔ جی، مگر یہ مرد ذات بڑے عجیب ہوتے ہیں جناب، میں بتاؤں، عادل پرویز کو مجھ میں رابعہ کی جھلکیاں نظر آنے لگی۔ وہ گھنٹوں میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا اور روتا رہا، کہتا تھا تم دن میں کم سے کم ایک بار مجھے اپنی صورت ضرور دکھا دو، میں تو ورنہ مر جاؤں گا۔ جب وہاں میں X2 ہنس پڑا اور کہنے لگا، عورتیں بھی ایسی ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، نیچر ہی آدمی کو اس طرح الو بناتا ہے۔ وڈسورتھ ہو جاتا ہے، یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیٹس ہو جاتا ہے، یہاں پہ ابن صفی صاحب عمران کے ذریعے ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں۔ کیٹس ہو جاتا ہے، بائرن ہو جاتا ہے، میر ہو جاتا ہے۔ کیٹس اور بائرن، وڈسورتھ ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزی ادب کے پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، انگریزی شاعر ہیں، بہت ہی مشہور۔ میر ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، اور پھر دفتر کے دفتر سیاہ کر دیتا ہے، مگر مقصد ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بچے کے باپ بننا چاہتے ہیں۔ اچھا سنو، میرے پاس فی الحال وقت نہیں ہے، میں یہ بات تمہیں پھر سمجھاؤں گا، یہ کہہ کے ریسیور رکھ دیا۔ ادھر جولیا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اور پھر نہ جانے کیوں جولیا بڑی اداس سی ہو گئی تھی۔ جولیا سے بات کرنے کے بعد عمران زیبا سے ملنے کے لیے پھر نکل پڑا۔ وہ ماہنامہ لچکدار کے دفتر کے سامنے ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ زیبا اسے دیکھ کے بڑی ہنسی۔ میں آج کل تمہارے متعلق سوچا کرتی ہوں، پتہ نہیں کیا بات ہے؟ سوچتی ہوگی، اس کے بدولت ضرور جیل نصیب ہوگی مجھے۔ اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، اگر مجھے اس کا خیال ہوتا نا تو میں اتنا کچھ تمہیں بتاتی نہیں۔ وہ کچھ دور چلتے رہے، پھر ایک کافی شاپ میں آ بیٹھے تھے۔ تم نے حالات کا کافی غلط اندازہ لگایا ہے، زیبا نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ یہ گروہ بہت بڑا ہے اور ایک دوسرے کو خبر نہیں ہوتی، جس کے سپرد جو کام کیا جاتا ہے وہ آنکھ بند کر کے ہی انجام دیتا ہے۔ تم میری مثال لے لو، میں منی آرڈر اور بیمے وصول کرتی ہوں، انہیں ایک پیکٹ میں رکھتی ہوں اور مخصوص لیٹر باکس میں ڈال دیتی ہوں، پھر مجھے اس کا کچھ علم نہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کل والے پیکٹ میں کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نوٹ تھے۔ کیا وہ ہمیشہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے؟ ہاں، ہدایت تو یہی تھی۔ عمران سوچنے لگا، پھر بولا، کل وہ پیکٹ تمہارے ہاتھ سے پہلی بار گرا تھا یا اکثر ایسا ہوتا ہے؟ اوہ! زیبا چونک کر عمران کو گھورنے لگی۔ تو تم میرا تعاقب کر رہے تھے؟ خیر، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ پیکٹ گرنے کا معاملہ عجیب ہے کیونکہ ہمیشہ جب بھی میں لے کے جاتی ہوں مجھ سے کسی نہ کسی طرح وہ پیکٹ گرتا ضرور ہے۔ اچھا، اور وہ پیکٹ ہمیشہ بھیڑ بھاڑ میں ہی گرتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں، خیر ہٹاؤ۔ اور دیکھو تم اس ایشیائی مشرقی لباس میں کتنی اچھی لگ رہی ہو، شلوار کرتے میں۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتوں میں ٹہلانے لگا۔ دوسری طرف مقتولہ رابعہ کا باپ بڑا پریشان تھا، جو مسٹر ہارپر کے مینیجر تھا۔ پولیس نے اسے بڑا تنگ کر رکھا تھا، اور اس کا جو عادل پرویز، جو رابعہ کا منگیتر تھا جس کے ساتھ وہ بھاگنا چاہتی تھی، وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ بھی اتفاق سے اسی دفتر میں کام کرتا تھا۔ رابعہ کے باپ نے سوچا کہ اسے مسٹر ہارپر سے ملنا چاہیے تاکہ وہی کچھ اس عادل پرویز کو ٹھکانے لگانے کا کام کرے۔ عادل پرویز کو ملنے کے لیے ہارپر نے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ اس نے رابعہ کے باپ نے کہا کہ عادل پرویز میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گیا ہے جناب۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ تمہاری لڑکی کے سلسلے میں اس کا عادل پرویز کا نام آیا تھا۔ جی ہاں، میں بڑا بد نصیب ہوں، لڑکی تو جان سے گئی اور میں بھی بدنام ہو گیا۔ وہ قصہ کیا ہے؟ سنا تمہاری بیگم نے اسے اپنی لڑکی ماننے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، اور مجھے بھی یقین ہے کہ وہ میری بیٹی نہیں تھی،
पता नहीं क्यों उसे मेरी बेटी की लाश साबित करने की कोशिश की गई थी। ऐसा कौन हो सकता है जिसे तुम्हारी लड़की का लिबास मिल सके जो वो पहने हुई थी? हार्पर ने हैरत से पूछा था। राबिया के बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हार्पर ने थोड़ी देर बाद कहा, क्या वो आदिल परवेज नहीं हो सकता जिसने तुम्हारी बेटी को कत्ल किया हो? मुझे कुछ नहीं पता जनाब, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा सुनो, तुम परेशान मत हो। अभी तुम उसे 1 माह का नोटिस दे के छुट्टी पे बरतरफ कर सकते हो। इसके बाद मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, इत्मीनान रखो। और अगर उसी का हाथ हुआ तो याद रखो, उसे ज़रूर सज़ा मिलेगी। अच्छा, तुम कुछ और भी कहना चाहते हो क्या? नहीं, बस इतना ही। शुक्रिया जनाब। ठीक है, अब तुम आराम करो। राबिया का बाप उठ के कमरे से चला गया तो हार्पर ने सिगरेट के केस से एक सिगरेट निकाली और उसके बाद वो कुछ सोचता हुआ टहलने लगा। अचानक उसकी नज़र खिड़की पे पड़ी जहाँ से एक स्याह रंग का हाथ अंदर की तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। हार्पर टहलते टहलते रुक गया था और फिर देखते ही देखते एक सरतापा स्याह आदमी कमरे में आ कूदा। उसका चेहरा भी स्याह था, लेकिन खदोखाल नदारत, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं और उसके हाथ में एक अजीब वजह का रिवॉल्वर था। इस दिलचस्प दास्तान का ये सिलसिला हम यहाँ पे ख़त्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।